الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اسلامی بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں اسلامی عقیدے کے بعد جس چیز کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اسلامی اخلاق۔ اسلامی اخلاق انسانوں کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو سربلند کرتا ہے، مد مقابل کو زیر کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ نے بارہا اخلاق کے بارے میں سنا ہوگا کہ فلاں کا اخلاق اچھا ہے، فلاں کا اخلاق برا ہے۔ عربی زبان میں دراصل اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا معنی عادت کے ہوتے ہیں، طور طریق کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اخلاق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جسے اردو زبان میں آپ بولتے ہیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق، صفات حمیدہ اور صفات قبیحہ۔ اور اگر اصطلاحی اعتبار سے اخلاق کی تعریف آپ جاننا چاہیں تو اہل علم نے اخلاق کی تعریف اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح کی ہے: الخلق ہوا طبیعت نوسجیہ فی الرجل تبعث ولا فعل الخیر وعلى منع الشر۔ اخلاق انسان کے اندر وہ کیفیت اور صفت جو انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کر دے اور برے کاموں سے روک دے۔ تو اگر کسی انسان کے اندر ایسا داعیہ اور ایسی صفت ہے جو انسان کو اچھائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے، تو ایسے انسان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاق ہے۔ اخلاق کی کچھ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر اخلاق قائم ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے، اور ان بنیادوں کو مضبوط کرنا اسلام میں ضروری ٹھہرا دیا گیا ہے۔ وہ بنیادیں ہمارا اسلامی عقیدہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، تقدیر پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور جو چیزیں بھی توحید کے مسائل میں آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی اخلاق کی بنیاد میں شامل ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی میں اخلاق کا تصور ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اخلاق کسی کے اندر پایا جائے تو صحیح عقیدہ بھی ہو، لیکن اخلاق کے ساتھ صحیح عقیدے کا وجود ہی اخلاق کو معتبر بنائے گا، اس کا فائدہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں ملے گا۔ اسی لیے اسلام نے بنیادی طور پر جہاں عقیدے کی اصلاح پر زور دیا، وہیں پر اخلاق کی اصلاح پر بھی زور دیا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں، غور کریں، تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ جب تک مسلم قوم عقیدے کے ساتھ اخلاقی تعلیمات پر قائم اور گامزن تھی، امت مسلمہ عروج کے دور سے گزر رہی تھی۔ دیگر اقوام مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے اخلاق میں پستی اور گراوٹ آئی اور عقیدے میں فساد پیدا ہوا، تو انسانی اور اسلامی تاریخ میں وہ دن دیکھنے کو ملا جس دن کا تصور کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔
آپ سبھی جانتے ہیں اسلام کی دوسری، تیسری اور چوتھی اور پانچویں صدیاں اسلام کی شاندار صدیاں گزری ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سربلند کیا تھا۔ معمولی وقفے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا اور بہت دور دراز علاقوں میں اسلامی تعلیمات پھیل گئی۔ اس بات کو یہود و نصارہ اور مجوسیوں نے بخوبی محسوس کیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے عام ہونے کے پس پردہ اگر کوئی راز اور قوت ہے تو مسلمانوں کی عقیدے کی اور اخلاقی قوت ہے۔ لہذا ان لوگوں نے مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کبھی حجاب کو نشانہ بنایا، مرد و زن کی مساوات کا نعرہ بلند کیا، عورتوں کو گھروں کی چہار دیواری سے نکال کر بازاروں کی زینت بنانے کی کوشش کی، اور اسلامی عقیدے میں شکوک و شبہات کو عام کرنے کی ایسی منظم سازش کی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں باطنیہ کا وجود ہوا، صوفیت کا وجود ہوا، اور بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جن لوگوں نے عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکال کر ایسا گھٹیا بنا دیا تھا جس میں عبادت کے نام پر ظاہری اور باطنی امور کو مد نظر رکھا گیا، ظاہر پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کا تمسخر کیا گیا، اور اسلام کے باطنی حصے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے ضروری یہ نہیں رہا کہ وہ ظاہری اعمال کو انجام دے، عقیدے کی اصلاح کرنا، توحید کی بات پیش کرنا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے گفتگو کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنا، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو حل کرنا، ایک دوسرے کے غم اور درد میں شریک ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر اور باطن کی نظر ہو کر رہ گئیں، اور باطنیہ نے صرف بند کمرے میں کچھ اعمال کو انجام دے کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک جانب اگر یہ صورتحال مسلمانوں کی ہوئی تو دوسری جانب عبادت کے نام پر ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے گئے کہ انسانی سوسائٹی سے مکمل طور پہ کٹ کر انسان بند کمرے میں رہبانیت اختیار کر لے، اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا، بسا اوقات دونوں پیر پر رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اور بسا اوقات مریدوں کو اس بات کی تلقین کرنا کہ مجھے کھمبوں سے باندھ دیا جائے تاکہ سونے کا مجھے موقع نہ ملے اور اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رہوں۔ ایسی عبادت یا عبادت کا ایسا طریقہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے بیچ رائج ہوا، اور پھر صورتحال پیدا ہوئی، شیعہ کا غلبہ ہوا، خوارج کا وجود ہوا، قدریہ پیدا ہوئے، اور بہت سارے باطل فرقوں نے اسلام میں وجود ہوا، اور پھر 7ویں اور 6ٹھی صدی ہجری اسلام کی انتہائی تاریک صدیاں تھیں، جس میں تاتاریوں نے مکمل طور پہ اسلامی ملکوں کو، اسلامی شہروں کو نیست و نابود کیا، قتل و غارت گری کا ایسا منظر پیش کیا جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں اس بات کو نہیں پیش کرنا چاہتا، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان مورخین نے اور اہل کتاب مورخین نے مسلمانوں کے زوال کی جو داستان ہے اس کے اسباب پر جو گفتگو کی ہے تو ان میں سب سے پہلا سبب عقیدے کی بگاڑ اور دوسرا بنیادی سبب اخلاقی فساد و بگاڑ تھا۔ لہذا ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا، میرے رسول بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی بلندیوں کی تکمیل کر دی جائے، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسانیت کی بو آتی ہو، شرافت سمجھ میں آتی ہو، ہمدردی کا جہاں جذبہ ہو، جہاں اپنے نفس پر بھائی کو ترجیح دی جانے کی بات ہو، وہ ہمارے اخلاقی تعلیمات میں سر فہرست داخل اور شامل ہیں۔ اور جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ کار فرما تھا مسلم قوم غالب قوم تھی، لیکن جب سیلف ڈیپینڈ حالات میں ہونے لگا، ذاتی مفاد کو لوگوں کے قوم کی مفاد پر ترجیح دینے لگے، اس وقت سے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں میرے بھائیوں آپ کے سامنے اخلاق کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بے شک اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا نبی اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اخلاق کی بلندی کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اخلاق کی بلندی کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق مکمل طور پہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اخلاق ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآنی احکام کو مکمل طور پہ نافذ کر لیا تھا۔ قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا آپ نے مضبوطی سے تھامتے تھے، جن چیزوں سے روک دیا گیا آپ نے سختی سے چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی گویا قرآن کریم کے اخلاق کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ یہ قرآن کے اخلاق ہونے کا مطلب ہوا، اور قرآن کا نزول اسی لیے ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ گویا قرآن نبی کی زندگی میں فرض تھا، مسلمانوں کی زندگی میں فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ہمیں ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسی قوم جو وحشی جانوروں کی طرف بدرتی تھی، عرب کے بدو جو معمولی بات پر لڑ جاتے تھے، اونٹ کے چرواہوں میں جو شدت اور سختی تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوئے؟ اگر اس کے پیچھے ہم راز کو تلاشیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا۔ اس کی ایک زبردست مثال آپ ثمامہ بن اسال کے واقعے سے لے سکتے ہیں۔ اپنے قبیلے کا سردار، مسلمانوں کا باغی، صحابہ کرام کا قاتل، قصاص کے نتیجے میں جس کو قتل ہونا تھا، جب چند صحابہ کرام اسے قید کر کے مدینہ لائے اور اسے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے گزرتے اور اس کا حال پوچھتے۔ ثمامہ اپنے الفاظ میں ہمارے نبی کو جواب دیتا تھا ان تقتل ذا دمین، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میں قتل کا مستحق ہوں، اور اگر تم نے مجھے معاف کیا تو تجھ سے مجھے معافی کی امید ہے۔ اس جواب کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی معاملہ یہی پیش آیا، آپ نے سوال کیا اور ثمامہ نے جواب دیا۔ تیسرے روز بھی معاملہ یہی پیش آیا۔ چند روز جب ثمامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا کہ میں قتل کیے جانے کا مستحق ہوں، مسلمانوں کا باغی ہوں، میری وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن محمد میرے ساتھ یہ نرم رویہ، یہ سلیقے کا اسلوب برتتا ہے، اس کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کی اجازت چاہتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرتا ہے اور چند ہی روز کے بعد عمرے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمرے کی اجازت دے دی۔ جب وہ مکے پہنچا تو مکہ کے سرداران نے ثمامہ کا مذاق اڑانا چاہا، تم تو اپنے قبیلے کے سردار بہت باعزت انسان ہو، بہت حکیم اور دانا ہو، تم نے محمد کی بات کو مان لیا جو سرفراز انسان ہے۔ کیا جواب تھا ثمامہ کا، آپ ذرا غور کیجیے۔ اس نے کہا سنو، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے ناپسندیدہ چہرہ تھا تو محمد کا چہرہ تھا، اور سب سے برا اگر کوئی دین تھا تو محمد کا دین تھا، اور سب سے گندا اگر کوئی شہر تھا میری نظر میں تو محمد کا شہر تھا۔ لیکن اب میں تم سے اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں سب سے پسندیدہ دین محمد کا دین ہے، سب سے معتبر چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور سب سے اچھا شہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اور اگر محمد کی اجازت نہ ہوگی تو یاد رکھو یمامہ سے مکے میں گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جانی دشمن کو چند روز میں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اہل مکہ کو چیلنج کرتا ہے
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی تو امامہ سے گیہوں کا ایک دانہ تمہارا نہیں پہنچے گا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر کوئی چیز تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق کہ آپ نے جانی دشمن کو جسے قتل کیا جانا چاہیے تھا، آپ اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اچھے لہجے میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ثمامہ کے اسلام قبول کرنے کا اثر ہوا۔ آج مغربی دنیا یہ واویلا مچاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کے بہت جلدی سے پھیل جانے کے پیچھے راز پر غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اسلام میں اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اخلاق کو بڑی اہمیت دی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو آپ سماعت کیجیے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اخلاق کو کتنی اہمیت دی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث جس کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار غدا علی کل ہین لین سہل قریب، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، خبر نہ دوں جن پر کل جہنم حرام کر دی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر آسانی پیدا کرنے والے انسان، اچھی طبیعت والے انسان، نرم خو انسان، جس کی زبان میں چاشنی ہو، جو خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتا ہو، جو اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکراہٹ سے پیش آتا ہو، لڑائی جھگڑے سے جو دور رہتا ہو، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کل جہنم حرام کر دے گا۔ آپ ذرا غور کیجیے دوسری حدیث پر، جو حدیث امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا عائشہ علیکی بتقوی اللہ والرفق فإن الرفق لا یوجد فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ۔ عائشہ تم نرمی کو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائی اگر آپ غور کیجیے، عائشہ صدیقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نرمی کو لازم پکڑو، کیونکہ نرمی جس معاملے میں پائی جاتی ہے وہ معاملہ مزین ہوتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، وہ معاملہ خوشگوار ہوتا ہے، اور جس معاملے سے نرمی کا خاتمہ ہو جائے، نرمی چھین لی جائے، وہ معاملہ عیبدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن فیہ اثم۔ جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امور میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں آسان کو اختیار کرتے تھے اگر اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یعنی ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب آپ کے سامنے دو آپشن پیش ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی میں نرم روی اختیار کرنا ہوگا، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا ہوگا، لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے اندر ایمانی صفات پائی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، المؤمن یالف و یاتلف، مومن تو لوگوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منافق خود اپنے آپ کو دوسروں سے قریب نہیں کرتا اور دوسروں کے قریب ہونے کی کوشش میں نہیں رہتا ہے۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا، لا خیر فی من لا یالف ولا یاتلف، ایسے انسان کی زندگی میں کوئی خیر نہیں پایا جاتا جو لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے اور جو لوگوں کو اپنا گرویدہ نہ بنائے۔ میرے بھائیو غور کیجیے ان تعلیمات پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا فائدہ اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، ان الرجل لیدرک درجۃ الصائم بالنہار والقائم باللیل بحسن خلقہ، انسان
اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے تہجد گزار انسان اور نفلی روزہ رکھنے والے انسان کے درجات کو پا لیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، تہجد بڑے فضیلت کی بات ہے، صالحین کا طریقہ ہے، چہرے کی رونق ہے، رزق کی کشادگی کا سبب ہے اور انبیاء کرام کا وتیرہ تھا۔ لیکن اگر انسان اپنا اخلاق بلند بنا لے تو بلند اخلاق کے ذریعے وہ تہجد گزار انسانوں کے مقام و مرتبہ کو حاصل کر لے گا۔ جو انسان نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ بلند اخلاق والے انسان کی فضیلت ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اسی بلند اخلاق کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو نبی کی مجلس سے بہت دور ہم ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم مبغوض ہو جائیں گے۔ آئیے ذرا حدیث کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلس یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ انسان ہے اور میرے مجلس سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان رہے گا جس کے اخلاق بلند ہوں، جس کے اخلاق میں بہتری ہو۔ اور اسی کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْحِقُونَ، یقینی طور پر میری نظر میں سب سے ناپسندیدہ اور میری مجلس سے سب سے دور تم میں سے وہ انسان ہوگا جو کثرت سے گفتگو کرتا ہو، بیہودہ باتیں کرتا ہو، زبان بے لگام ہو جس کی، جو انسان بات بات میں جھگڑا کرتا ہو، جس کی زبان میں گالا گلوز ہو، جس کی زبان سے لوگوں کو نفرت ملتی ہو، اور ایسا انسان جو اپنے ہونٹ کو موڑ موڑ کر بڑھا بڑھا کر گفتگو کر کے اپنے ساتھی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہو، کسی کو رسوا کرنے کی فکر میں رہتا ہو، کسی پر اپنا احسان جتلاتا ہو، تو ایسے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے بہت دور ہوں گے۔ آپ ذرا غور کرو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میری بات کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ جب اللہ رب العالمین کسی فیملی کے ساتھ، کسی اہل خانہ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر والوں میں کون سی صفات اور خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ذرا اس حدیث کو سماعت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفق، جب جب اللہ رب العالمین کسی گھر والوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر کے افراد میں، گھر کے ممبرز میں نرمی، رفق و مروت داخل کر دیتا ہے۔ آپ یقیناً محسوس کرتے ہوں گے، گاؤں میں، پڑوس میں، علاقے میں، سوسائٹی میں جس گھر کے افراد لڑاکو ہوں، جھگڑالو ہوں، زبان جن کی تیز چلتی ہو، چاہے وہ گھر کے مسائل میں ہو یا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہو یا لین دین میں ہو، بہرصورت جس گھر والوں کی زبان تیز ہوتی ہے، ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، معمولی بات پہ جھگڑ جاتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کی نظروں میں انتہائی برے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی ترقی روک لیتے ہیں، ایسے لوگ خوشحالی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گھر والوں میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گھر کے افراد آپس میں نرمی سے گفتگو کریں۔ کمال اور خوبی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دے دیں، کمال اور خوبی یہ ہے کہ ہر بات کو برداشت کر لیں، ہر بات کو سنجیدگی سے لیں، غور کریں، اگر اس کا جواب بر وقت بہتر ہے تو جواب دیں، اور بر وقت اگر جواب بہتر نہیں ہے تو آگے بڑھ جائیے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے محمد نادانوں کی نادانی اور احمقوں کی حماقت پر جواب دینے کے بجائے خوبصورتی کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کام کو کر گزریے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی ہر بات کا جواب دینے کی فکر میں اور کوشش میں نہیں رہنی چاہیے۔ عاقل اور دانا انسان وہ ہے جو ہر بات کا جواب برمحل دے۔ اگر جواب دینا
مفید نہ ہو تو خاموشی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور خاموشی کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بلند ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بلند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل اور گھٹیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اخلاق کی عظمت اور افادیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اگر آپ قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین۔ اے محمد، اگر تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہوتی، سخت دل تم ہوتے، تو لوگ تمہارے قریب نہیں آتے، تم سے لوگ دور ہو جاتے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہوا؟ فاعف عنہم، لوگوں کو معاف کرو۔ اس کا فائدہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعفوا یعفى عنکم، لوگوں کو معاف کرو، تم اللہ رب العالمین کی معافی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اغفروا یغفر لهم، اغفروا یغفر لکم، لوگوں کو تم بخش دو، لوگوں کے حماقت کو برداشت کرو، اللہ رب العالمین کی بخشش کے مستحق بنو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم ہوا کہ لوگوں کو معاف کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین کی معافی کے مستحق بنیے۔ کن کو معاف کیا جائے؟ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا آپ سے سابقہ ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے اگر کوئی ایسی حماقت سرزد ہو جائے، کوئی نادانی سرزد ہو جائے جو آپ کے عقیدے کو اور آپ کے اخلاق کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے، تو ایسے میں انسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، معافی کا اعلان کرنا چاہیے اور وہاں سے انسان کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی میں جو روزمرہ ہماری زندگی کا معمول ہے، اس میں نرمی کو ترجیح دینا ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ یعنی گھریلو زندگی، دوستوں کے ساتھ زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، تجارت اور خرید و فروخت کی زندگی، لین دین کے مسائل اور معاملات، ان تمام جگہوں میں اگر ہم نرم رویہ اختیار کریں تو یقیناً ہماری یہ بلندی ہوگی۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا فاعف عنہم، دوسری بات کیا کہا؟ واستغفر لہم، جو لوگ حماقت کرتے ہیں، جو دشمنی پر آمادہ، ان کے لیے مغفرت کرو، اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی کے طلبگار بنو۔ اور تیسری بات اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر، جب دنیاوی مسائل پیش آ جائیں تو ان سے مشورے لو۔ مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ دشمن سے جو آپ کا حسد کرتا ہو، جو آپ کی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ ہو، اگر آپ ایسے انسان سے دنیاوی مسائل میں مشورہ لیں تو یقینی طور پہ اس کا حسد ختم ہو جائے گا، اس کی دشمنی زائل ہو جائے گی، آپ سے قریب آنے کے لیے مجبور ہوگا وہ انسان۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ وشاورہم فی الامر، جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان سے مشورے لیجیے۔ پھر قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم مصمم کر لو تو اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اپنے کام کو کر گزرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات پر اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق کی بلند تعلیمات تھی جن سے پتہ چلا کہ اسلام نے اخلاق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تمہاری سوسائٹی میں سب سے بہترین اور بلند وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ تو اخلاق کی بہتری میں سر فہرست صبر داخل ہے، برداشت داخل ہے، معاف کرنے کا جذبہ داخل ہے، لوگوں کی اذیت کو برداشت کرنا اور لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اخلاق میں سر فہرست داخل ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہنر ہماری زندگی میں پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو وہ ہماری سوسائٹی کا زیادہ بہتر انسان مانا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دوسروں کے لیے مفید بنتے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے،
من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذاتی انتقام کسی سے لینے کی کوشش نہیں کرتے الا کہ اللہ رب العالمین کے محرمات کو، مقدسات کو پامال کیا جائے، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے تھے۔ آپ کے اس رویے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو ہماری ذات سے متعلق ہے، تو اگر ذاتی طور پر کوئی انسان ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، بس زبانی سے پیش آ جائے، زبان درازی کرے، ہم سے حسد کرے، ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دینا ہمارے اخلاق کی علامت ہے۔ ہم نے بار بار سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک بدوی آتا ہے اور آپ کی چادر پکڑ کر مضبوطی سے کھینچ لیتا ہے، اور اتنی تیز کھینچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس چادر کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ نبی مڑ کر دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراتے ہیں اور اس کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے۔ ہماری اسلامی اخلاق اور تعلیمات میں آپ نے بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی کے موقع پر صحرا میں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے، بلد درخت نہیں ہوتے تھے، تو دو لوگ اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے، دو لوگ وہاں آرام فرما، دو لوگ وہاں آرام فرما ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ ایسے میں ایک مشرک دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا، موقع غنیمت سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا تھا، اس لیے نبی کی نیند کھلی، آپ نے دشمن کو دیکھا تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے۔ دشمن نے کہا من یمنعک منی یا محمد، محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے، ایسے نازک موقع پر جب لوگ آرام فرمائے، تکان سے چور ہیں اور دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا وہ کیا؟ اللہ۔ لذا اللہ، ہمارا عقیدہ، ہماری روح اور ہماری زبان میں ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی کا نام نکلنا چاہیے۔ دشمن شرمندہ ہوا، صحابہ اکرام دوڑ کر آئے، اسے قتل کرنے پر قادر تھے، اور کہا بھی لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو اس کی گردن قلم کر دی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی معافی کا اعلان کیا۔